انجینئرز کو پام جمیرہ کو بناتے وقت جن جن حالات سے گزرنا پڑا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس ڈینجرس آئی لینڈ کو بناتے وقت نہ صرف ہزاروں لوگوں کی جان خطرے میں تھی، اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپے ڈوبنے کا خطرہ بھی تھا۔ لیکن جیسے کیسے کر کے انجینئر نے اس آئی لینڈ کو بنانے کا کام ابھی شروع ہی کیا تھا کہ ایک دھماکے نے انجینئرز اور کراؤن پرنس کے سارے خوابوں پر جیسے پانی پھیر دیا۔ آخرکار پھر ایسا کیا ہوا کہ کراؤن پرنس کو امید کی کرنیں نظر آنے لگیں؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مرحباً ایک بار پھر سے۔ فیز نمبر 1۔ دبئی دنیا کی سب سے امیر ترین جگہ ہے، لیکن دبئی کے پاس آئل بیسڈ اکانومی صرف 2016 تک تھی، اور اس آئل بیسڈ اکانومی کو ٹورزم بیسڈ اکانومی کا خواب صرف کراؤن پرنس شیخ محمد بن راشد ہی دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ دبئی اب آئل پر زیادہ دیر ریلائی نہیں کر سکتا، اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے ٹورزم بیس بنا کر اکانومی کو پوری طرح شفٹ کر دیا جائے۔ بس اسی لیے شیخ نے $20 بلین کا پلان بنایا دبئی کو دنیا کا ٹورسٹ پلیس بنانے کے لیے۔ دبئی میں ہر سال 5 ملین لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں، لیکن شیخ کا خواب تھا کہ اسے 3 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے تاکہ ہر سال 15 ملین لوگ وزٹ کرنے آئیں۔ لیکن مسئلہ یہ درپیش تھا کہ دبئی کی جو کوسٹ لائن تھی وہ صرف 72 کلومیٹر ہے، 15 ملین لوگوں کے لیے یہ جگہ بہت کم تھی۔ بس اسی لیے شیخ نے کوسٹ لائن کو بڑھانے کے لیے مین میڈ آئی لینڈ بنانے کا پلان سوچا۔ اب اس آئی لینڈ کو بنانے کی مینلی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ شیخ 72 کلومیٹر کی کوسٹ لائن کو بڑھانا چاہتے تھے کہ کم از کم اس کوسٹ لائن میں 50 کلومیٹر کا اضافہ ہو، جو کہ ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کا یہ زبردست پلان تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شیخ اس پام آئی لینڈ پر لگژریس ولاز، ہوٹل، مالز بنا کر اس سے اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کرنا چاہتا تھا۔ شیخ اس مین میڈ آئی لینڈ کو بنانے کے لیے آرکیٹیکچر انجینئرز کو اس کا ڈیزائن بنانے کے لیے کہتا ہے۔ انجینئر نے اسے کئی ڈیزائن پیش کیے، لیکن شیخ وہ سارے ڈیزائن ریجیکٹ کرتا گیا۔ آخرکار یہ ڈیزائن شیخ نے خود بنایا۔ اب اس ڈیزائن سے مینلی 3 سب سے زیادہ فائدے ہوئے۔ پہلا یہ کہ اس ڈیزائن سے کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹر کا اضافہ ہو رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس ڈیزائن کی وجہ سے آئی لینڈ کے اندر کی جو شاخیں ہیں اس پر ولاز کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کے دونوں سائڈ پر ولاز بن رہے تھے، اور اس سے بھی مزے کی بات یہ تھی کہ دونوں سائڈ کے ولاز ہی بیچ فیسنگ تھے، تو لوگ اسے خوشی خوشی پرچیز کرنا پسند کریں گے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اس کا ڈیزائن دنیا کا سب سے یونیک اور امیزنگ ڈیزائن بنایا جا رہا تھا، جو دیکھنے میں پام جمیرہ لگ رہا تھا، اس لیے اس کا نام بھی پام جمیرہ آئی لینڈ رکھا گیا۔ فیز نمبر 2۔ اس پام جمیرہ کے اندر کئی لگژریس ہوٹلز، ریسٹورنٹ، اپارٹمنٹ، ولاز، شاپنگ مالز سب بنایا جائے گا۔ وہ بھی اس طرح بنایا جائے گا کہ نیچرل آئی لینڈ لگے۔ یہ آئی لینڈ ریت اور پتھروں سے بنانے کا خواب دیکھا تھا شیخ نے، اور اسے بنانے کے لیے 54 کیوبک میٹر ریت کی ضرورت پڑے گی، لیکن اسے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے گرد ایک وال بنائی جائے گی جسے بریک واٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس بریک واٹر کو بنانے کے لیے 5.5 ملین کیوبک میٹر پتھروں کی ضرورت پڑے گی۔ اتنے سارے پتھروں سے دنیا کی سب سے بڑی دیوار بن سکتی ہے، جو کہ پوری دنیا کے آدھے حصے کو کور کر جائے۔ پام جمیرہ انسانوں کا بنایا گیا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے، جسے آپ اسپیس سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فیز نمبر 3۔ پام جمیرہ انسانوں کا بنایا ہوا آئی لینڈ کا مقابلہ قدرت سے تھا۔ قدرت کی تیز لہروں اور زبردست ہواؤں کو برداشت کر کے اپنی جگہ پر ٹکے رہنا، یہ اپنے آپ میں ایک کرشمہ تھا۔ یہ خواب سچ کرنے کے لیے انجینئرز کا مقابلہ وقت اور قدرت کی طاقت سے تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ایسا میگا اسٹرکچر کبھی نہیں بنایا جا سکے گا۔ اگست 2001 پام جمیرہ کا کام شروع کر دیا گیا۔ لہروں سے دیوار کم از کم 3 میٹر اونچی اور 11.5 کلومیٹر لمبی ہونی چاہیے۔ صرف 2.5 سال میں یہ 11.5 کلومیٹر لمبی دیوار اور یہ پورا آئی لینڈ بنانا تھا۔ پروجیکٹ مینیجر رابرٹ برجر کے لیے یہ بہت مشکل کام تھا۔ یہ روزانہ اپنے ہاتھ کی بنائی چیز کو قدرت کی طاقت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انجینئرز کو یہ ساری تحقیق کرنی تھی کہ دبئی کے طوفانوں کی طاقت ناپنی ہوگی، لہروں کی اونچائی ناپنی ہوگی، اور حساب لگانا ہوگا کہ گلوبل وارمنگ سے ان لہروں میں غبار کتنا اٹھ سکتا ہے۔ کیا یہ آئی لینڈ طوفان، خطرناک سونامی، ارتھ کوئک اور سمندر کی تیز لہروں کا مقابلہ کر پائے گا؟ یہ سب کیلکولیٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا، لیکن سب سے زیادہ انجینئر کو ان بڑی لمبی تیز لہروں اور سونامی سے ڈر لگتا تھا، اور یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہیں۔ لیکن دبئی کی یہ خوش نصیبی تھی کہ انجینئرز نے یہ سب حساب لگا لیا کہ پام آئی لینڈ جس جگہ بنانا تھا اس کے لیے
یہ سب سے سیف جگہ ہے اور اس جگہ پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اس سمندر کی لمبائی 160 کلومیٹر ہے اور گہرائی 30 میٹر ہے، اور اس وجہ سے اس میں کوئی بھی ایسی لہریں یا طوفان آنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فیز نمبر 4، پام جمیرہ کا کام اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ اب پر دیوار کا کام شروع ہو گیا تھا اور کافی حد تک وہ دیوار بن چکی تھی، لیکن وہیں ایک نئے مسئلے نے جنم لے لیا۔ 11 ستمبر 2000 نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر آتنکوادی حملہ، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر ہوا دبئی پر، کیونکہ دبئی اب پیٹرولیم کی طاقت سے نکل کر ٹورزم کی طاقت بننے جا رہا تھا، اور اس حملے نے دبئی میں راتوں رات بزنس کام سب ٹھپ ہو گیا، اور پام جمیرہ پر آلریڈی کام شروع ہو چکا تھا۔ کیا لاکھوں ڈالرز کا خرچہ اور کئی مہینوں کی محنت ڈوب جائے گی؟ لوگوں میں ایک خوف طاری ہو گیا اور لوگوں نے دبئی آنا بند کر دیا۔ یہ خوف اور ڈر دبئی کے خوابوں کو مٹی میں ملا رہا تھا۔ 1200 پردیسی انجینئرز کو اپنی جان خطرے میں لگنے لگی اور انہوں نے دبئی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کاروبار ویران ہو گیا، ٹورسٹ غائب ہو گئے، سمندر کے قریب ہوٹل، بیچ سب ویران ہو گئے، یہاں کوئی آنا نہیں چاہتا تھا۔ 3 منتھ تک دبئی میں زندگی جیسے ٹھہر سی گئی۔ اتنی تیزی سے اتنا ترقیوں پر پہنچتے ہوئے دبئی پر اچانک یہ حالات آ جائیں، یہ بہت سنسنی خیز بات تھی۔ دبئی کی اکانومی رک سی گئی، ہر جگہ کاروبار بند ہو گیا اور شیخ محمد بن راشد کو اپنے خواب ڈوبتے ہوئے نظر آنے لگے، اور پھر اچانک وہ ہو گیا جو کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ کراؤن پرنس شیخ محمد بن راشد کو اپنے خوابوں کی کرنیں نظر آنے لگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس پام جمیرہ کی سٹوری کا پارٹ 1 پسند آیا ہوگا۔ If you like so much subscribe my channel۔ ملتے ہیں پام جمیرہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔